پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح میں قرآن کریم کے مختلف آیات پر ہمارے ملک کے ممتاز علماء گفتگو فرماتے ہیں۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کی آیات پر بات کرواتے ہیں اور قرآن کریم کی ان آیات کو لمحہ موجود سے جوڑتے ہیں کہ آج قرآن کریم کی یہ آیات ہمیں کیا سبق دے رہی ہیں، ہمیں کیا کیا روشنی کس کس انداز سے اللہ تعالیٰ فراہم کر رہا ہے اور کس ماحول میں یہ آیت یا یہ آیات نازل ہوئیں، یعنی شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک گفتگو ہوتی ہے۔ خواتین حضرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے آپ کے سوالات اور ہمارے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں اور آپ کے اور ہمارے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں۔ کچھ سوالات ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ویڈیو کوئسچنز وہ بھی ریکارڈ کرتے ہیں اور وہ بھی رکھتے ہیں اپنے معزز مہمان کی خدمت میں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ملک کا ایک محبوب، مقبول اور ممتاز نام، سب آپ سے واقف، پیام صبح کا لازمی جز۔ ہمیشہ ہم مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا۔ محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال۔ مفتی صاحب، یہ سوال ہے رضوان شاہ صاحب کا اور بڑا اہم سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، ہمارے پاس مختلف سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں جلوس نکالتے ہیں تو اسٹریٹ لائٹس کو توڑ دیتے ہیں، اور جب وہ جلسے وغیرہ کرتے ہیں تو وہ جو پولز ہوتے ہیں ان سے لائٹ لے لیتے ہیں، جو کہ سراسر غیر قانونی عمل ہے۔ پارک میں جلسہ ہوتا ہے تو پارک کے گیٹ بھی توڑ دیتے ہیں۔ اس عمل کو شریعت کس نگاہ سے دیکھتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی، اللہ اکبر، ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین۔ انیق احمد صاحب، اللہم صلی اللہ، ہم آپ سب جانتے ہیں
کہ اسٹریٹ لائٹس ہوں، کھمبے ہوں، ان پر سارے شہریوں کا حق برابر ہے، ٹھیک، ان پر سب کا سرمایہ خرچ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے پارک بنے ہوئے ہیں، ان کے گیٹ یا باؤنڈری وال یا دوسری تنصیبات، اس پر پوری قوم کے ٹیکسوں کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس پر ہر شہری کا حق ہوتا ہے۔ بلکہ ابھی تو یہ بھی آیا کہ ہمارے ملک میں ایک اچھی چیز جسے کوئی غیر ملکی آئے اور آپ دکھا سکیں تو یہ موٹر ویز ہیں۔ جی ہاں، تو ان میں بھی سنا ہے کہ بڑے بڑے موٹے لوہے کے ان کو زمین میں گاڑا گیا اور موٹر وے کو کھودا گیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کام قانوناً اور شرعاً دونوں اعتبار سے ناجائز ہے۔ اگر کوئی مذہبی جلسہ کرتا ہے تو وہ اسے نیکی سمجھ کر کرتا ہے، اسے سعادت سمجھ کر کرتا ہے، تو پھر نیک کام کے لیے ناجائز کام کو ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے مذہبی لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ جلسہ کریں، اور اگر پول سے روشنی لیں تو متعلقہ محکمے سے باقاعدہ اس کے چارجز ادا کر کے اجازت لیں، یا میٹر عارضی لگائیں، یا جو بھی اس کا اصول ہے۔ اور مذہب کے نام پر ناجائز کام کرنا یہ تو اور بڑا جرم ہے۔ اسی طرح جو سیاسی لوگ اپنے تشہیر کریں یا جلسہ کریں اور پبلک لائٹ پولوں سے لائٹ لیں بغیر اس کے چارجز ادا کیے اور بغیر قانونی اجازت لیے، یہ قانوناً بھی ناجائز ہے اور شرعاً بھی ناجائز ہے۔ اگر کوئی پبلک پارک کے گیٹ توڑتا ہے جلسے کے لیے، دیوار توڑتا ہے، اس کی دوسری تنصیبات کو نقصان پہنچاتا ہے، اس میں سب شہریوں کا حق ہے، سب کے حق کو پامال کرتا ہے، اور اس کو اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس نے کیا ہے تو اسی طرح سے اس کو ریپیئر بھی کرانا چاہیے۔ سڑکوں کو کھودنے کی اجازت، موٹر ویز کو کھودنے کی اجازت کسی کو میں نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی پاپولر جماعت ہو یا ان پاپولر ہو، پاپولیرٹی کے معنی یہ نہیں کہ آپ قانون کو توڑیں، آپ لوگوں کے حقوق کو پامال کریں، ٹریفک سگنلز کو توڑ دیتے ہیں، یا احتجاج کر رہے ہیں تو اسٹریٹ لائٹ کو توڑ دیں گے یا کراس کرتے ہوئے سگنل کو توڑ دیں گے، تو جو کام قانوناً ناجائز ہے یہ شرعاً بھی ناجائز ہیں۔ اور مجھے افسوس ہے کہ ہمارے ہاں جو سیوک سینس کہتے ہیں، شہری حقوق کا احترام، اس کی تعلیم اسکولوں میں نہیں دی جاتی، دی جانی چاہیے۔ یہ مغربی ممالک میں، ترقی یافتہ ممالک میں اسکولوں میں چھوٹے بچوں کو یہ تمام چیزیں باقاعدہ پڑھائی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں،
میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا کہ ایک صاحب نے کہا کہ میرا بچہ نرسری میں یا پری نرسری جو بھی ہے پلینگ گروپ کہتے ہیں جاتا تھا تو نہ کوئی کتاب نہ کاپی جی وہ جا کے آ جاتا تھا تو میں نے سوچا یہ تو کچھ پڑھاتے ہی نہیں ہیں فیس لیتے ہیں تو میں وہاں گیا تو ٹیچر ننھے بچوں کو لے کر ایک درخت کے پاس کھڑی تھی اور بتا رہی تھی کہ اس درخت سے اتنے انسانوں کو آکسیجن ملتی ہے، اگر اس کو کاٹ دیا جائے گا تو اتنا نقصان ہوگا۔ تو یہ جو سیوک سینس ہے، شہری حقوق ہیں، شہری ذمہ داریاں ہیں، یہ ہمیں تعلیم کا حصہ، تربیت کا حصہ بنانا چاہیے۔ پھر کچھ لوگ، میں کبھی کبھی ٹیلی ویژن پر ماہرین کو سنتا ہوں، کہتے ہیں ہمارے یہاں تعلیم کی کمی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہی مزدور ہے دیہات سے، قصبے سے، شہر سے، جب دبئی پہنچتا ہے، جدہ پہنچتا ہے، لندن پہنچتا ہے، نیو یارک پہنچتا ہے، ٹورنٹو پہنچتا ہے، تو وہ قانون کا پابند ہو جاتا ہے، وہ لائن میں کھڑا ہوتا ہے، وہ باہر جاتا ہے تو وہ کوئی ٹریفک کو وائلیٹ نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ اس کو پتہ ہے کہ وہاں قانون کی حکمرانی ہے، اگر قانون توڑوں گا تو قانون مجھے گرفت ملے گا، مجھے سزا ملے گا، اور یہاں قانون شکنی کو ایک اعزاز سمجھا جاتا ہے اور ایک بہادری سمجھی جاتی ہے۔ یہ ہمارے لیے بحیثیت قوم کے اور مسلمانوں کی حیثیت سے بھی یہ انتہائی افسوسناک بات ہے، اور ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اچھا، اللہ۔ یہ بھی ہے کہ محلوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے اپنے مکان کو نیا رنگ روغن کیا، یا کسی پارک کی دیوار کو رنگ روغن کیا، کوئی من چلا آئے گا اور اپنے پسند نعرے لکھ کے چلا جائے گا، یہ نہیں سوچتا کہ آج کے دور میں اس پر ہزارہا روپے خرچ ہوتے ہیں، یہ دوسرے بندے کے میں حق کو پامال کر رہا ہوں، اور مجھے نہ انسانیت اس کی اجازت دیتی ہے، نہ شریعت دیتی ہے، نہ اخلاق دیتے ہیں، نہ قانون دیتا ہے۔ اسی طرح سے لوگ لے جا کے پارک میں اپنا جو بھی کچرا ہے پھینک دیتے ہیں، دوسرے کے دروازے کے آگے پھینک جاتے ہیں، کسی کے خالی پلاٹ پر پھینک جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں شریعت کی روح سے ہرگز جائز نہیں ہیں۔ شریعت تو یہ تعلیم دیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 60 اور کچھ شعبے ہیں، شاخیں ہیں، ان میں سے اعلیٰ شعبہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور ادنیٰ شعبہ یہ ہے کہ راستے سے کسی کانٹے کو، کسی تکلیف دہ چیز کو اٹھا لیا جائے تاکہ راہگیروں کو اس سے تکلیف نہ پہنچے اور نقصان نہ پہنچے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مطلب انسانیت کی مدد کی جائے اور یہ دنیا رہنے کے لائق بنائی جائے، اور یہ دنیا اللہ تعالیٰ کا جمال ہے، تو اس جمال میں سے اپنے حصے کا جمال لے لیا جائے، اور جب دنیا سے جائیں تو اس جمال میں اضافہ کر کے جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو معاشرے چلتے ہیں ایثار پر، خیر پر، جمال پر، تو یہ تربیت کی بڑی ضرورت ہے۔ وہ والدین، وہ ٹیچرز، ائمہ مساجد، ہمارا میڈیا۔ اب تربیت تو انیق احمد صاحب ترقی یافتہ ممالک میں جو وہاں کی قیادت ہے، حکمران ہیں، جی، وہ اپنے آپ کو رول ماڈل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ جی، ہمارے ہاں جو جتنا بااثر
یا اپنے آپ کو پاپولر سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں قانون سے ماورا ہوں، جی میں سب پر فتوے لگاؤں لیکن مجھ سے کوئی جواب طلبی نہیں کر سکتا. یہ جو طرز عمل ہے جی اس سے معاشرے میں جی قدریں پنپتی نہیں ہیں بلکہ قدریں پامال ہوتی ہیں. آج ہمارے ملک میں کیا ہو گیا ہے کہ سیاسی وابستگیوں کی بنیاد پر خاندانوں کو تقسیم کر دیا گیا ہے اور محلوں کو تقسیم کر دیا گیا ہے اور نوجوانوں کو اس کام میں لگایا گیا ہے کہ ان کے مخالفین کی اہانت کریں، توہین کریں، اس کو ٹرولنگ کا نام دیا جاتا ہے. یہ کہاں جا رہے ہیں انتہائی ہم؟ تکلیف دہ بات ہے. انسانوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے. اور جو فلاحی ریاست کی بات کر رہے ہوں یا ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہوں تو پھر انہیں حیا آنی چاہیے کہ کیا اللہ اکبر، ریاست اللہ مدینہ اکبر. میں یہ ہوتا انسانوں کو تھا تقسیم کہ نہ دوسروں کیا کی جائے. توہین کے لیے جتھے تیار کیے جاتے تھے؟ کیا اللہ کے رسول کی تعلیمات یہ تھیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو بنیادی اخلاقیات اس کی کمی تو وہ بتایا جائے. یعنی حکمرانوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں. جیسے بھی آپ نے بات فرمائی، جب آپ بات فرما رہے تھے علم کے حوالے سے اور تربیت کے حوالے سے کہ ہمارا ایک مزدور چلا جاتا ہے 2 گھنٹے بعد دبئی پہنچ جاتا ہے، جاہل آدمی ہے وہ، لیکن وہاں پہنچتے ہی مہذب ہو جاتا ہے. اس کی وجہ ایک سسٹم بنا دیا گیا اور قانون کا ڈنڈا ہے ہمارے پاس. وہ آپ نے کہا نا رول آف لا، اصل چیز قانون کی حکمرانی ہے. قانون کی عملداری، قانون کی حکمرانی، جی ہاں، قانون کا احترام، اپنے آپ کو قانون کے سامنے جواب دہ سمجھنا. اللہ اکبر. یہ دین کا تقاضا بالکل ہے. ہے. ہم کس انداز سے رہ رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مفتی صاحب اب سوال یہ رکھتے ہیں، سوالات بہت زیادہ ہیں. محمد ثاقب صاحب ہیں اسلام آباد سے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے لیے 1.25 لاکھ کلمہ طیبہ قرآن کریم پڑھ کر جمع کرے تو کیا اس کا ثواب اسے مرنے کے بعد ہوگا؟ علی احمد صاحب، جو بھی بندہ نیک عمل کرتا ہے، خواہ وہ قولاً ہو، فعلاً ہو، عملاً ہو، عبادات کی شکل میں ہو، تلاوت و اذکار و درود و تسبیحات کی شکل میں ہو، یا جیسے میں سوال میں کیا کہ کلمہ طیبہ پڑھا گیا ہو یا صدقات دیے گئے ہوں، تو انہیں سب کو مطمئن رہنا چاہیے کہ وہ اللہ کے ہاں جمع ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اے مومنو اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اس دنیا کی رنگینیوں، رعنائیوں، آب و تاب، چمک دمک اور عشرتوں سے تھوڑی سی فراغت ملے تو تھوڑی دیر رک کر ذرا یہ سوچا کرو کہ وہ کل جو 24 گھنٹے کے بعد آ رہا ہے، وہ کل جو مہینے، 6 مہینے، سال کے بعد آ رہا ہے، وہ کل جو 10، 20، 50، 60 سال کے بعد آ رہا ہے، اس کے لیے تو بڑی تیاری کرتے ہو، لیکن وہ کل جو تمہاری موت کے بعد آنے والا ہے اس کے لیے تمہاری تیاری کیا ہے؟ تو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ، ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے اس کل کے لیے کیا چیز آگے بھیج رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، وہاں جا کر وہ جان لے گا کہ اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا
اور صدقہ جاریہ کے طور پر کیا پیچھے چھوڑ کے آیا تاکہ اس کے نامہ اعمال میں ٹھیک، مرنے کے بعد بھی نیکیاں لکھی جاتی سبحان رہیں، اللہ، سبحان یا کوئی شراب خانہ، جوا خانہ، قہبہ خانہ، بدی کا کام چھوڑ کر گیا ہے کہ جس کا گناہ اس کے کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا، تو اس لیے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرماتا ہے کہ جو بھی لفظ وہ بولتا ہے ایک نگہبان جو ہائی الرٹ لیتا ہے اور وہ اس کو لکھتا رہتا ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین، فرماتا ہے کہ ہرگز نہیں تم روز جزا کو جھٹلاتے ہو، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تم پر نگہبان فرشتے مقرر ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ اس لیے آپ مطمئن رہیں، اچھے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے کسی رسید لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع ہے، محفوظ ہے، آپ کو کام آئے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ برائی اور بدی کے آثار چھوڑے ہیں تو وہ بھی ہمارے کھاتے میں جمع ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں میں مبتلا ہونے سے محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ ہماری جو نیکیاں ہیں ان کا ذخیرہ ہماری نجات کا سبب بنا ہے۔ محمد حذیفہ صاحب ہیں کوٹ ادو سے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن کوئی بیٹا آ رہا ہے، بیٹی آ رہی ہے، بہن آ رہی ہے باہر سے، کوئی امریکہ سے اور انگلینڈ وغیرہ سے، تو وہ سرد خانے میں ڈیڈ باڈی کو رکھ دیا جاتا ہے۔ تو کیا انتظار کرنا کہ وہ آئیں اور دیدار کریں اور اس کی تدفین نہ ہو، کہاں تک روکا جا سکتا ہے؟ حدیث پاک میں تو یہ ہے کہ جب میت کا انتقال ہو جائے تو اس کی تدفین میں جلدی کرو۔ ٹھیک، اگر وہ نیک ہے تو اپنی اچھی منزل کی طرف جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر وہ برا ہے تو جتنی جلدی اس کا بوجھ اپنے سر سے اتار دو وہ بہتر ہے۔ اس لیے میت کی رونمائی یا چہرہ دیکھنا یہ کوئی ضروریات شریعہ میں سے نہیں ہے۔ ٹھیک، ہاں، ضروریات شریعہ میں سے کیا ہے کہ غسل دیں، کفن پہنائیں، جنازے کا اہتمام کریں اور اس کے بعد تدفین میں تاخیر نہ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی اگر کوئی چہرہ دیکھنا چاہتا ہے تو ممانعت ہے، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو لوگ جمع ہیں دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ لیں، ٹھیک، اور اگر کوئی 5-10 منٹ میں آ سکتا ہے تو آ کر دیکھ لے، لیکن یہ کہ اس کے لیے پورے دن تک یا کئی دن تک روکے رکھیں، یہ مقاصد شریعہ کے خلاف ہے۔ اچھا، مرنے کے بعد ہم چہرہ دیکھ کر اس کو کوئی راحت نہیں پہنچا سکتے۔ ہم اس کو راحت کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ خواہ وہ بھی تدفین ہوئی ہے، نہیں ہوئی یا ہو چکی ہے، ہم اس کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ تلاوت کریں، اذکار و تسبیحات و درود پڑھیں، نوافل پڑھیں، کوئی صدقات دیں اور اس کے لیے ایصال ثواب کریں۔ یہ وہ فائدہ ہے جس کی اس میت کو ضرورت ہے۔ اس میں کہ وہ کل غریق المتغوث، کہ قبر میں جو میت ہے اس کی مثال تو یہ ہے کہ ایک بندہ دریا میں ڈوبا جا رہا ہے اور کہتا ہے بچاؤ بچاؤ بچاؤ، تو اس کو تو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اس کو آپ کی
صدقات جاریہ کی ضرورت ہے، اس کو آپ کے لیے کی تلاوت کی، اس کے لیے کوئی خیر کا ایصال ثواب کا کام کریں تو یہ اس کو قبر میں کام آئے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال خیر کے کھاتے بند ہو جاتے ہیں، اب اس میں اندراج نہیں ہوتا، نمازیں پڑھتا تھا تو کھاتا بند، روزہ رکھتا تھا تو کھاتا بند، تلاوت و اذکار و درود و تسبیحات پڑھتا تھا تو کھاتا بند، کوئی اور خیر کے کام کرتا تھا تو کھاتا بند، لیکن فرمایا کہ 3 کھاتے کھلے رہتے ہیں، صدقہ جاریہ، مسجد میں، مدرسے میں، کسی رفاعی کام میں اس نے حصہ لیا اور وہ مسجد، مدرسہ، وہ ادارہ قائم ہے تو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اور علم ينتفع به، یا اس نے کوئی علم نافع دیا ہے اور آگے کوئی اور اس علم کو پھیلا رہا ہے تو شاگرد در شاگرد جو کام ہو رہا ہے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور ولد صالح یدعو لہ، سبحان اللہ، یا نیک اولاد چھوڑ کر گیا ہے جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ ترفع للمیت درجتہ، میت قبر میں کرب میں ہے، تکلیف میں ہے، درد میں ہے، اچانک اسے راحت ملتی ہے، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا ہے، درجہ بلند ہو جاتا ہے، وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رب انا ذالکا، اے پروردگار یہ اچانک کرم کیسے ہو گیا؟ اسے جواب ملتا ہے ھذا لدعائے ولدک لک، اللہ اکبر، تم جو دنیا میں پیچھے اپنی اولاد چھوڑ کر آئے ہو وہ دعا انہوں نے کر اللہ رہی کی ہے۔ بارگاہ میں دعا کی ہے تو اللہ نے اس کی برکت سے تمہیں راحت عطا کی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اچھا، اللہ نے راحت عطا کی ہے تو اللہ تعالیٰ مرحوم والدین کے لیے دعائیں مانگنے والی اولاد کے ان دعاؤں کے اجر کے طور پر کیا ان کے مرحومین کے درجات کو بلند کر دیتا ہے؟ بلند کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، ان کی مشکلات میں تخفیف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر وہ جنت اور یہ کام ہم تدفین کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کام تدفین کے اگر بعد، یہ کام نہ کریں تو محض چہرہ دیکھنے سے اس کا درجہ کوئی بلند نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا مفتی صاحب، کہ اولاد اگر دعا کرے اپنے مرحوم والدین کے لیے تو جنت میں اگر وہ کسی نچلے طبقے میں ہیں مرحوم والدین تو ان دعاؤں کی وجہ سے جنت میں ان کا مقام بلند ہو جاتا بڑھ ہے۔ جاتا ہے۔ میں تو دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور سب ہمارے بہنوں اور بھائیوں کو نیک اور سعادت مند اولاد عطا فرمائے، وہ اپنی اولاد کی علمی اور عملی، دینی اور دنیاوی ترقیاں، کامرانیاں اور سعادت مندی دیکھیں اور موت کے بعد بھی ان کی سعادتیں ان کے حق میں صدقات جاریہ کی صورت میں، نیک دعاؤں کی صورت میں جاری و ساری رہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں کہ جب تک اولاد کو دینی خطوط پہ نہ اٹھایا جائے۔ دینی تربیت جب دیں گے تو اس کے یہ ثمرات نمودار ہوں گے، اور دینی تربیت نہیں دیں گے، بس صرف اچھے سے اچھے اسکول میں داخل کر دیا، اسمارٹ ٹیلی فون پکڑا دیا، ٹیبلٹ پکڑا دیا، لیپ ٹاپ دے دیا، تو پھر اس سے یہ کام نہیں ہوتے، نہیں ہوتا۔ تو والد کو محض اے ٹی ایم نہیں سمجھنا چاہیے، اور والد کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنی اولاد پر بھرپور توجہ دے کہ ایک باپ، ایک مسلمان باپ بلکہ ایک امتی باپ، اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے تربیت اولاد کے حوالے سے۔ کہتا ہوں کہ جن ماں باپ کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں نیک اولاد دے،
تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک اطاعت گزار بندہ اور اللہ تعالیٰ کے حبیب کریم کو ایک اچھا اور پیارا امتی لوٹا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب اس کی ملاقات ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو وہ یہ بات کہنے کے لائق ہو کہ میں محض اپنی اولاد چھوڑ کر نہیں آیا، میں آپ کے امتی چھوڑ کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کچھ ویڈیو کوسچنز مفتی صاحب آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں کن وجوہات کی بنا پر سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے؟ سجدہ سہو۔ انیق احمد صاحب، سوال تو کافی لمبا ہے۔ جی ہاں۔ پہلے یہ بتا دوں کہ نماز میں اگر کوئی فرض چھوٹ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ جیسے تکبیر تحریمہ ہے، قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجود ہیں، قعد اخیرہ ہے وغیرہ، یا قبلے سے سینہ پھر گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ ٹھیک۔ البتہ اگر نماز میں فرض کے اپنے مقام سے تاخیر ہو جائے یا واجب چھوٹ جائے یا واجب میں تاخیر ہو جائے تو اس کی تلافی سجدہ سہو سے ہوتی ہے۔ سہو کے معنی ہوتے ہیں بھول جانا، اور سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ جب آخری التحیات اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ تک پڑھ لے تو دائیں طرف سلام پھیرے، پھر 2 سجدے کرے، پھر بیٹھ کر تشہد اور درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیرے۔ یہ سجدہ سہو ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ فرض کریں کہ سورہ فاتحہ بھول گیا اور براہ راست قرات شروع کر دی تو یہ واجب ترک ہوا، سجدہ سہو لازم آئے گا۔ پہلی 2 رکعات میں فرض کی اور باقی ہر نماز کی ہر رکعت میں اگر سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع میں چلا گیا اور سورت نہیں ملائی تو واجب ترک ہو گیا، اور اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ فرض کریں کہ 2 رکعت کے بعد التحیات پر بیٹھنا تھا، بیٹھنا بھول گیا اور کھڑا ہو گیا تو نماز مکمل کرے، کیونکہ واجب چھوٹ گیا ہے تو آخر میں سجدہ سہو کر لے، اس سے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر واجب کا تکرار ہوا کہ سورہ فاتحہ پڑھی اور پھر نصف سے زیادہ دوبارہ پڑھ لی تو پھر سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اگر سورہ فاتحہ کی ایک آیت بھی رہ گئی، کیونکہ سورہ فاتحہ پوری کی پوری واجب ہے، تو اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ دعائے قنوت کے لیے جو ہم تکبیرہ کہتے ہیں یہ واجب ہے، یہ چھوٹ جائے تو سجدہ سہو ہوگا۔ قنوت چھوٹ جائے تو سجدہ سہو ہوگا۔ التحیات چھوٹ جائے تو سجدہ سہو ہوگا، اس کی تلافی کے لیے کرنا پڑے گا۔ ہاں اگر سبحانک اللہم ثنا پڑھنی رہ گئی، اعوذ باللہ پڑھنی رہ گئی، بسم اللہ پڑھنی رہ گئی، آمین کہنا بھول گیا، رکوع میں جانے کی تکبیر
اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ، سجدے میں جانے اور اٹھنے کی تکبیرات، ان کو تکبیرات انتقال کہتے ہیں، یہ بھولے سے رہ جائیں تو یہ سنت ہیں، جان بوجھ کر تو نہیں چھوڑنا چاہیے، مگر نماز ادا ہو جائے گی اور سجدہ سہو کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ٹھیک، مثلاً رکوع میں سبحان ربی العظیم کی بجائے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کی بجائے سبحان ربی العظیم پڑھ لیا، تو دونوں تسبیحات ہیں، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اچھا، رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، لیکن بھول کر اللہ اکبر کہہ دیا تو سجدہ سہو نہیں کرنا پڑے گا، نماز ادا ہو جائے گی۔ تو یہ چند مسائل اچھا، ہیں۔ اسی طرح سے کہ نماز وتر میں رکوع کی تکبیر واجب ہے، باقی نمازوں میں تکبیرات انتقال سنت ہیں، تو اگر وہ چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ عیدین کی جو زائد تکبیرات ہیں یہ بھی واجب ہیں، چھوٹ جائیں تو سجدہ سہو لازم ہوگا۔ البتہ عیدین میں علماء نے کہا کہ بہت بڑا اجتماع ہو اور اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو نہ بھی کریں تو جماعت کثیر کی وجہ سے معاف ہے۔ اچھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور، سوالات بہت آتے ہیں ہمارے پاس کہ اگر کسی شخص کی عید کی نماز چھوٹ گئی تو کیا اس کی قضا ہے؟ عید کی نماز صرف باجماعت ہے، ٹھیک، اور اگر باجماعت نماز نہیں پڑھ سکا ٹھیک، تو پھر اس کی کوئی قضا نہیں ہے، اللہ سے معافی مانگے۔ اور اسی طرح سے جمعے کی نماز بھی صرف باجماعت پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اگر باجماعت نہیں پڑھ سکا تو اس کے قائم مقام اس کو ظہر کی نماز پڑھنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ جمعہ اگر نہیں پڑھ سکے تو وہ جی، ظہر کے 4 پھر فرض پڑھے گا۔ 4 فرض پڑھے گا۔ ٹھیک ہے، وہ 2 کی جگہ 4 ہو جائیں گے۔ اچھا مفتی صاحب، 2 سنتیں جو فجر کی ہیں ہاں انتہائی اہم ہیں، جی ہاں، ان کا ثواب، ان کا اجر بڑا اس تعلق سے کہا گیا فجر ہے۔ کی سنتوں کی تاکید زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ چھوٹ گئیں، یہ واجب کے قریب ہیں، ٹھیک، تو اگر وہ چھوٹ گئی یا فجر کی پوری نماز نہیں پڑھ سکا تو سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد جو ہے جب نماز قضا کرے تو ساتھ سنتیں بھی پڑھ لے اور فرض بھی سبحان پڑھے۔ اللہ، یعنی وہ 2 رکعت جو فرض ہاں فجر کی پڑھ لیں، اس کے بعد جو سنتوں کی قضا نہیں پڑھی جائے گی تا وقت کہ سورج ہاں نمودار نہیں ہو ہو جائے، 20 منٹ گزر جائیں۔ 20 منٹ گزر ہاں جائیں۔ ایک بات اور عرض کر دوں جی، کہ صبح صادق سے فجر کے فرائض تک 2 سنتوں کے علاوہ کوئی نفل نہیں ہیں، ٹھیک، اور فجر کے فرض سے طلوع آفتاب تک کوئی نفل نہیں ہے، اور عصر کے فرض سے غروب آفتاب تک کوئی نفل نہیں ہے، لیکن ان اوقات میں اگر کسی کے ذمے کوئی فرض نماز باقی ہے تو قضا پڑھ سکتا ہے، قضا پڑھ سکتا ہے۔ سبحان یعنی اللہ۔ فجر کے فرض سے پہلے، فجر کے فرض کے بعد، عصر کے فرض کے بعد قضا نماز پڑھ سکتا ہے، نفل کوئی نہیں پڑھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کلیئر ہو گئی یہ بات۔ ایک اور سوال جو بہت آتا ہے ہمارے پاس وہ یہ کہ فجر کی نماز ادا کر لینے کے کتنی دیر بعد ہم عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ فجر کی نماز ادا کر لی ہے جی، تو جب سورج نکلے ہاں، تو اس کے 20 منٹ بعد عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد، ٹھیک، کیونکہ سورج نکلنے کے 20 منٹ کا وقت جو ہے یہ مکروہ ہے، اچھا، تو 20 منٹ گزر جائیں
تو کراہت کا وقت نکل جاتا ہے، پھر عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کلیئر ہو گئی بات کہ فجر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد عید کی نماز پڑھی جا سکتی اس ہے۔ لیے بعض مساجد میں جو لوگ فجر کی نماز میں آتے ہیں تو اس دن وہ فجر کی نماز قدرے مؤخر کر دیتے ہیں، اتنا کہ طلوع آفتاب سے پہلے اطمینان سے نماز ادا ہو جائے، اور اتنا مارجن چھوڑا جائے کہ اگر خدا نخواستہ نماز ٹوٹ جائے، اعادہ کرنا پڑے تو کی جا سکے۔ تو اس کے بعد وہ مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ تک، اور پھر نماز پڑھ کے عید کی چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ مریض کو وینٹیلیٹر پر زیادہ سے زیادہ کتنا عرصے تک رکھ سکتے ہیں؟ وینٹیلیٹر پر مریض کو زیادہ سے زیادہ کتنے دن تک رکھ سکتے ہیں؟ انیق صاحب، اس کا تعلق ڈاکٹروں سے ہے۔ ٹھیک۔ اگر ڈاکٹر یہ کہیں کہ مریض کو وینٹیلیٹر پر چڑھانے کے بعد اس کی زندگی کی بقا کے امکانات ہیں، خواہ زیادہ ہوں یا کم ہوں، تو ٹھیک ہے، وینٹیلیٹر پر رکھیں جب تک کہ ڈاکٹر یہ کہے کہ اس کے امکانات ہیں۔ لیکن اگر ڈاکٹر یہ کہے کہ وینٹیلیٹر کے ہٹاتے ہی موت واقع ہو جائے گی یا 5-10 منٹ میں موت واقع ہو جائے گی، تو پھر محض اذیت پہنچانے کے لیے وینٹیلیٹر پر ڈالے رکھنا یہ ضروریات شرعیہ میں سے نہیں ہے۔ لیکن اس کا تعلق جو ہے یہ خدا ترس ڈاکٹروں پر ہے، کیونکہ یہ ایک پروفیشنل چیز ہے، وہ بہتر جانتے ہیں کہ میت اس مریض کی کیفیت کیا ہے، اور یہ کہ وینٹیلیٹر لگانے سے اس کی بقا کے امکانات کیا ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب سوال یہاں پر ایک اور جو بنتا ہے سوال وہ یہ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے یعنی کوما میں ایک مریض ہے، لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی لواحقین، رشتہ دار وغیرہ، یعنی ان سے یہ کہا جاتا ہے، ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اب ان میں جان باقی نہیں ہے، مشینوں پر زندہ ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا مشین ہٹائیں گے تو ان کی ڈیتھ ہو جائے گی، امکان نہیں ہے اب ان کی زندگی کا، تو کیا مشینیں ہٹائی جا سکتی ہیں؟ یہ قطعی علم تو اللہ کے پاس ہے کہ کسی کی جان نکلنے کا معین وقت کون سا ہے، لیکن اگر ماہر ڈاکٹر یا ڈاکٹروں کا پینل یہ کہے کہ وینٹیلیٹر ہٹاتے ہی موت واقع ہو جائے گی، اور ان کا ظن غالب یقین کی حد تک یا یقین سے قریب تر یہی ہے کہ وینٹیلیٹر ہٹائیں گے تو چند منٹ میں 5-10 منٹ میں 15 منٹ میں موت واقع ہو جائے گی، تو پھر وہ ہٹانا چاہیں تو ہٹا سکتے ہیں، کیونکہ وہ لمحات بھی بڑی اذیت کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور جتنے ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ اس مجلس میں شریک ہیں، ہم سب کو اللہ تعالی ایسی آزمائشوں سے پناہ دے، اپنی عافیت میں رکھے، اور ان میں اپنی شان رحیمی اور کریمی کے صدقے میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں مبتلا ہونے سے محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا خیال ہے کہ آخری سوال ہوگا آج کے پروگرام کا مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جس شخص کی غیبت کی جائے اس شخص سے معافی مانگنا لازم ہے یا صرف اللہ سے معافی مانگی جائے؟
سرکار جس شخص کی غیبت کی ہے، جی علماء نے فرمایا کہ ایک تو یہ بندے کی حق تلفی بھی ہے اور اللہ کی حکم عدولی بھی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ لہذا اللہ سے معافی مانگے غیبت کرنے پر، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے غائبانہ اس کا ذکر خیر کریں، اور اگر سمجھتا ہے کہ میں اس کو بتا دوں گا کہ مجھ سے قصور ہوا ہے، مجھے معاف کر دو، اور وہ دل سے معاف کر دے گا تو بتا بھی دیں، لیکن اگر یہ ہو کہ وہ طیش میں آ جائے گا، مزید ناراض ہوگا، تو پھر اللہ سے معافی مانگے اور اس کے لیے دعا کرتا رہے، خیر کی، فلاح کی، صلاح کی کرتا رہے۔ اللہ اکبر، اللہ کیونکہ اکبر۔ حقوق العباد میں بندوں سے معافی مانگنا چاہیے، اور بعض علماء نے کہا کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ جس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کی ہے، اب اس کی اچھائی بیان کرے، خوبیاں بیان کرے، سبحان اور اللہ، اللہ سے معافی بھی مانگے، سبحان اللہ، توبہ کرے۔ اور اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضور نے غیبت کی مذمت بیان فرمائی تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ان کان صلی اللہ علیہ فیہ وسلم۔ معقول، میں کسی کے پیٹھ پیچھے جو بات اس کی بیان کر رہا ہوں، اگر یہ عیب اس میں موجود ہے تو پھر بھی غیبت ہے؟ تو فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے کہ کسی کے پیٹھ پیچھے ایسا عیب بیان کرو کہ اگر ظاہر اس کے سامنے بیان کرو اسے برا لگے، ناگوار لگے، اور اگر تم کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات بیان کرو اس کے بارے میں جو اس میں نہیں ہے تو فقط بہتا، تم نے بہتان باندھا، جو غیبت سے بھی بڑا جرم ہے۔ ایک سوال اور لے لیتے ہیں جناب والا۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس ایک صاحب کی امانت رکھی ہوئی تھی، ان کا انتقال ہو گیا ہے، اب اس امانت کا میں کیا کروں، کس طریقے سے واپس کروں ان کو؟ جناب والا، یہ بھائی نے جو سوال کیا ہے تو اس کے وارثوں کو تلاش کریں، کیونکہ انتقال کے بعد وہ ان کا ترکہ بن گیا ہے، اور وارثوں کو تلاش کریں، وارث ملیں تو ان کو دیں، اور اگر تلاش کے باوجود وارث نہ ملیں تو پھر وہ اس کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ کر دیں۔ اچھا، لیکن یہ نیت کریں کہ اگر وہ مل گئے اور میری استطاعت ہوئی تو میں اس جیسی چیز ان کو دے دوں گا۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ نہیں، وہ وارث کی بات۔ اچھا، ورثہ کی بات۔ اچھا، انہوں نے صدقہ کر دیا، صدقہ کر دیا، کر لیا ہے، اس کے بعد ورثہ مل گئے، وارث آ گیا، ٹھیک، تو اگر وہ اس کی بھی توفیق ہے ٹھیک، تو اس کا بدل دے دے اس کو، اچھا نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اور وارث کو یہ بات بتا دی جائے کہ وہ جو میرے پاس تمہارے والد نے، اور میں نے تلاش کیا تھا لیکن تم نہیں ملے، آپ کسی وارث کا پتہ نہیں چل سکا، ٹھیک، اور میں نے صدقہ کر دیا ہے مرحوم کی جانب سے، اور تم میری بات پر یقین کرو کہ صدقہ ہو گیا ہے، تمہارے والد کی رقم میرے پاس نہیں ہے۔ مفتی صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم آپ کے سوالات رکھتے ہیں اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں، ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے لیے رہنمائی قرآن و سنت کی روشنی میں۔ میں ایک بار پھر مفتی صاحب کا ممنون کہ آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں جب عقل پختہ ہوتی ہے تو گفتگو کم ہو جاتی ہے، جب عقل
پختہ ہوتی ہے تو گفتگو کم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحر و بر